پہلے سے کہیں زیادہ امن معاہدے کے قریب ہیں۔ پاکستان امن معاہدے پر الیکٹرانک دستخط کی تیاری کر رہا ہے۔ توقع ہے 24 گھنٹوں میں ایران امریکہ معاہدے کو حتمی شکل دے دی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر بیان، کہا معاہدے کو حتمی شکل دینے کے بعد دستخط کی تیاری کریں گے۔ معاہدے کے بعد اگلے ہفتے تکنیکی سطح کے مذاکرات ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مذاکرات کے لیے تعاون پر امریکہ اور ایران کی قیادت سے اظہار تشکر کیا۔ کہا امن معاہدے پر حمایت پر برادر ممالک کے دل سے ممنون ہیں۔ یقین ہے یہ تاریخی امن معاہدہ دیر پا امن کے لیے مضبوط بنیاد ثابت ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وزیر اعظم شہباز شریف کا بیان اپنے ٹروتھ سوشل پر بھی شیئر کیا۔ ہم پہلے کبھی معاہدے کے اتنے قریب نہیں تھے اور یہ اگلے 1 یا 2 دن میں ہو سکتا ہے یا اگلے کچھ دنوں میں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ امریکہ کے ساتھ جنگ کے خاتمے کے بارے میں ایک معاہدے ہونے کے قریب ہیں اور اس کے تحت اب نئے ہرمز بھی کھول دی جائے گی۔ معاہدے کے 14 نکات ہوں گے، عوام کو ایک ایک تفصیل بتائیں گے۔ یہ مفاہمتی یادداشت 1.5 یا 2 صفحات پر مشتمل ہے، لیکن اس پر 2 ماہ سے زائد عرصے تک مذاکرات ہوتے رہے اور اس کی ہر شق اور ہر جملے کا کئی بار جائزہ لیا گیا۔ عبوری معاہدہ پہلا قدم ہے، اگر عبوری معاہدہ نافذ نہ ہوا تو جوہری مذاکرات نہیں ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ جنگ کے خاتمے کا اعلان تمام محاذوں پر بشمول لبنان عبوری معاہدے کے تحت ہوگا۔ لبنان میں جنگ کے خاتمے کا مطلب اسرائیل کا قبضہ شدہ علاقوں سے انخلا ہے۔ اسرائیل جیسے دشمن ایران امریکہ معاہدے کے خلاف ہیں۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالباف نے کہا ہے کہ معاہدے میں کیے گئے تمام وعدوں کو لازمی طور پر پورا کیا جانا چاہیے۔ ایکس پر اپنے بیان میں باقر کالباف نے کہا کہ کسی قسم کے اگر مگر یا بہانے کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ آئندہ ہونے والے ممکنہ معاہدے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے کہ تمام فریق اپنی ذمہ داریاں پوری کریں۔ محمد باقر کالباف نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یعنی ہر عمل کا نتیجہ ضرور سامنے آتا ہے اور وعدوں کی پاسداری ناگزیر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے قطر کے وزیر اعظم کا ٹیلی فونک رابطہ۔ قطری وزیر اعظم نے پاکستان کی خصوصی سفارتی اور امن کی کوششوں کو سراہا۔ شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعظم نے امیر قطر اور قطری عوام کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے امن کے قیام کے لیے پاکستان کی کوششوں کی حمایت پر قطر کا شکریہ ادا کیا۔ شہباز شریف نے کہا فریقین کے مابین معاہدہ بہت جلد دستخط کے لیے تیار ہوگا۔ وزیر اعظم نے امیر قطر کو پاکستان کے سرکاری دورے کی بھی دعوت دی۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور مصری وزیر خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال، خطے میں امن و استحکام کے لیے جاری سفارتی کوششوں کا خیر مقدم کیا۔ وزرائے خارجہ نے امریکہ اور ایران کے درمیان جاری رابطوں کے مثبت اور جلد نتیجے کی امید کا اظہار کیا۔ اس دوران باہمی دلچسپی کے امور پر مشاورت جاری رکھنے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ وزرائے خارجہ نے کہا امریکہ ایران رابطوں میں پیش رفت خطے میں دیر پا امن و استحکام میں مددگار ہوگی۔ متحدہ عرب امارات نے خبر رساں ایجنسی رائٹرز کے دعوے کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کو کوئی رقم منتقل نہیں کی، ایران کے منجمد فنڈز نہ جاری ہوئے ہیں اور نہ ہی منتقل کیے گئے۔ رائٹرز نے دعویٰ کیا تھا کہ متحدہ عرب امارات نے ایران کے لیے اربوں ڈالر جاری کرنے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ رائٹرز کے مطابق یہ پیش رفت ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ کے خاتمے سے متعلق جاری مذاکرات کے آخری مراحل کے دوران سامنے آئی۔ 2 علاقائی ذرائع کے مطابق متحدہ عرب امارات نے تقریباً 10 ارب ڈالر جاری کرنے پر اتفاق کیا، جن میں سے 3 ارب ڈالر سے زائد رقم پہلے ہی ایران کو فراہم کی جا چکی۔ تاہم دیگر 2 ذرائع کا کہنا ہے کہ مجموعی رقم 20 ارب ڈالر تک ہو سکتی ہے اور یہ اقدام ایران کے حملے روکنے کے بدلے طے پایا۔ قطر اور مصر کا امریکہ اور ایران کے درمیان جاری ثالثی کی کوششوں کی حمایت کا اعادہ۔ قطری وزیر خارجہ اور مصری وزیر خارجہ کے درمیان اہم ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں نے مذاکرات میں ہونے والی پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا۔ پاکستان کے حتمی معاہدے متن تیار ہونے کے اعلان کا خیر مقدم کیا گیا۔ امید ہے واشنگٹن اور تہران جلد معاہدے پر دستخط کریں گے۔ قطری اور مصری وزیر خارجہ نے خطے میں پائیدار امن و استحکام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا۔
ایوان میں چاروں صوبوں سے ممبران منتخب ہو کر آئے ہیں. ارکان کی سیاست، ویژن اور خیالات مختلف ہیں. سیاست اپنی جگہ، مگر پاکستان ہے تو ہم سب ہیں. سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے کہ ملک کو مضبوط اور مستحکم بنایا جائے. وزیر اعظم شہباز شریف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. ان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن ارکان ہمارے بھائی ہیں، ان سے کوئی لڑائی نہیں. آج بھی کہتا ہوں، دیر نہیں ہوئی، میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، میں قدم بڑھانے کو تیار ہوں، آپ بھی آگے بڑھیں. امن و امان پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا، سب جانتے ہیں بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سیکیورٹی فورسز کے جوان شہید ہو رہے ہیں. ہمیں مل کر اپنے شہداء کی قربانیوں کا احترام کرنا چاہیے. وزیر اعظم نے واضح کیا کہ صوبوں کو معاشی وسائل اور برابر ترقی دینا میری ذمہ داری ہے، کیونکہ برابری اور انصاف کے بغیر گھر نہیں چلتا. جبکہ بلوچستان کا NFC شیئر 100% بڑھایا گیا اور کسانوں کو اربوں کے سولر پینل دیے گئے. معاشی استحکام سے گروتھ کی جانب بڑھیں گے، ہم معاشی ترقی کی طرف چل پڑے ہیں. پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا تھا کہ دستیاب فسکل اسپیس کو بہتر انداز میں استعمال کیا. بجٹ میں ہم نے ایکسپورٹ اور ٹیکس کے نظام کے لیے کام کیا. اس سال اور رواں سال معاشی لحاظ سے نمایاں پیش رفت ہوئی ہے. ہم نے 70 ارب روپے کے ایڈیشنل سبسڈی دی ہے. بار بار برآمدات پر مبنی گروتھ کی بات کی ہے، جس کے تحت IT برآمدات 4 ارب 50 کروڑ ڈالر تک پہنچے گی. IT انڈسٹری اور فری لانسر کے لیے FTR برقرار رکھا ہے. ہم نے کوشش کی ہے کہ کم تنخواہ دار طبقے کو زیادہ ریلیف دے، جس کے تحت تنخواہ پر 5% ٹیکس کو 1% کیا اور 15% کو 13% کیا ہے. بڑی تنخواہوں اور سرچارج اقدامات پر ہمیں اچھا فیڈ بیک ملا ہے. وزیر خزانہ نے مزید کہا کہ وزیر اعظم سمیت سب نے اتفاق کیا کہ سپر ٹیکس ختم ہونا چاہیے، جبکہ زراعت کے شعبے کے لیے بھی آسانیاں پیدا کی گئی. زرعی شعبے کے لیے قرضوں کی فراہمی کا حجم 20 ارب سے تجاوز کر گیا ہے. زرعی شعبے کی ترقی کے لیے بجٹ میں خاطر خواہ اقدامات اٹھائے گئے ہیں. وزیر اعظم عوام کو ریلیف دینے کے لیے ہر دم تیار رہتے ہیں. پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا کہنا تھا کہ کم آمدن طبقے کے لیے اپنا گھر اسکیم متعارف کرائی گئی ہے. یہ کسان، مزدور، تنخواہ دار اور ہر طبقے کا بجٹ ہے. FBR کی ڈیجیٹائزیشن وزیر اعظم کی خصوصی نگرانی میں ہوئی ہے اور معاشی ٹیم نے عوام دوست بجٹ بنانے کے لیے مسلسل محنت کی. انہوں نے مزید کہا کہ ملک دشمن پاکستان کے دیوالیہ ہونے کا انتظار کر رہے تھے، مگر وزیر اعظم کی معاشی ٹیم نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا. عطا اللہ تارڑ نے واضح کیا کہ پاکستان کے مائکرو اکنامک استحکام کی دنیا معترف ہے. معیشت کے غیر دستاویزی شعبوں کو دستاویزی شکل دینے کے لیے اقدامات کیے گئے. بجٹ میں عوام کو ریلیف دے کر وزیر اعظم نے اپنا وعدہ پورا کیا. FBR نے کھانے پینے گھریلو استعمال کی اشیاء پر ٹیکسوں کی بھرمار کر دی. وفاقی بجٹ 2026-27 میں ٹیکس محصولات بڑھانے کے لیے بڑے پیمانے پر نئے اقدامات تجویز، جس کے تحت آئندہ مالی سال کے لیے 15,264 ارب روپے کا ٹیکس ہدف مقرر کیا گیا. بجٹ میں مجموعی طور پر 650 ارب روپے کے اضافی ٹیکس اقدامات شامل ہوں گے، جن میں دودھ، بچوں کا فارمولا ملک، گھی، خوردنی تیل اور مٹھائیوں پر 18% جنرل سیلز ٹیکس عائد کرنے کی سفارش کی گئی ہے. اس کے علاوہ پلاسٹک کی گھریلو اشیاء، سفری سامان، جوتے، باتھ روم فٹنگز اور کراکری پر بھی سیلز ٹیکس وصول کیا جائے گا. مزید برآں گاڑیوں کی ریٹیل فروخت پر ٹیکس عائد کرتے ہوئے 2 سے 3 کروڑ والی لگژری SUV گاڑیوں پر 30%، جبکہ 3 کروڑ سے مہنگی گاڑیوں پر 40% ٹیکس عائد کر دیا گیا. وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے قومی اسمبلی کے اراکین کی پارلیمنٹ ہاؤس میں ملاقات. ابراز شاہ، سمینا خالد، شاہدہ رحمان، جمال شاہ کاکڑ شامل. خرم شہزاد، سردار یعقوب خان ناصر، میجر ریٹائرڈ طاہر اقبال اور میاں خان بھٹی نے وزیر اعظم سے الگ الگ ملاقات کی. اراکین قومی اسمبلی نے متوازن اور عوام دوست بجٹ پیش کرنے پر وزیر اعظم کی قیادت کو سراہا. وزیر اعظم کا معاشی استحکام کو پائیدار اقتصادی ترقی میں تبدیل کرنے کے عزم کا اعادہ. کہا حکومت کی اولین ترجیح عام آدمی کو ریلیف اور معیشت کی ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہے. بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کیا گیا ہے. امید ہے کہ بجٹ میں کاروباری برادری کے لیے ٹیکس میں رعایتوں اور دیگر سہولیات سے سرمایہ کاری بڑھے گی اور معاشی سرگرمیوں کو فروغ ملے گا.
वज़ीर आला बलोचिस्तान की ज़ेर सदारत सूबाई बजट से मुतालिक पार्लिमानी कमेटी का इजलास पीपल्स पार्टी, नून लीग, बलोचिस्तान अवामी पार्टी, जमात इस्लामी और ANP के पार्लिमानी रहनुमाओं की शिरकत। इजलास में अवामी फलाह बहबूद और सूबे की तरक्की से मुतालिक मुजवजा तरक्याती मंसूबों पर तफसीली मुशावरत, सियासी जमातों की आरा और तजावीज़ की रोशनी में अवाम दोस्त और मतवाजन बजट की तैयारी पर गौर किया गया। इजलास में सूबे के तमाम इलाकों में तरक्याती अमल को मजीद मुअस्सर बनाने के लिए तरजीहात के तयन पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने कहा, सूबाई बजट में अवामी फलाह, तालीम, सेहत और बुनियादी सहूलियात के शोबों को तरजीह दी जाएगी। निजी शोबे मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर शोबों में निजी शोबों की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का तकरीब से खिताब, कहा, कोई भी मुआशरा तालीम के हसूल के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। इदारों के दरमियान हम आहंगी से तरक्की का हसूल मुमकिन है। हमारे मुल्क के नौजवान बेपनाह सलाहियतों के मालिक हैं। तरक्याती अहदाफ के हसूल के लिए निजी शोबे को मजीद मौके फराहम किए जाएंगे। मरियम औरंगजेब ने कहा, मुस्बत सहाफत मुल्की इस्तेहकाम और तरक्की को फरोग देती है। मीडिया और रियासती इदारों के दरमियान ताउन वक्त की अहम जरूरत है। फिल्म इंडस्ट्री के फरोग के लिए हुकूमत इक़दामात कर रही है। ECC ने खैबर पख्तूनख्वा को 50,000 मेट्रिक टन इजाफी गंदम फराहम करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की ज़ेर सदारत ECC का इजलास। वज़ीर खजाना ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा को गंदम 4,150 रुपए फी 40 किलोग्राम के हिसाब से फराहम की जाएगी। इसके अलावा वजारत इत्तलात के लिए 2 अरब 67 करोड़ रुपए से ज़ायद तकनीकी ज़िमनी ग्रांट भी मंजूर कर ली गई। वज़ीर खजाना ने हिदायत दी है कि ये फंड्स अवामी आगाही मुहिमात और तशहीरी सरगर्मियों के लिए फराहम किए जाएं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने फेडरल कांस्टेबलरी ट्रेनिंग सेंटर शब कदर का दौरा करके फोर्स की ऑपरेशनल तैयारियों, पेशावराना तरबियत और मुख्तलिफ सरगर्मियों का मुआयना किया। इन्होंने बैरून मुल्क से आने वाले स्टेट गेस्ट के लिए कायम स्पेशल प्रोटेक्शन विंग और एंटी राइट विंग की जदीद तरबियत को सराहते हुए कहा कि स्पेशल प्रोटेक्शन विंग को तरक्की याफ्ता ममालिक की तर्ज पर मुनज़्ज़म किया जा रहा है। एहलकारों की तरबियत के लिए गैर मुल्की इंस्ट्रक्टर्स की खिदमत हासिल की गई हैं। मोहसिन नकवी ने अमन व अमान के क़याम और दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में फेडरल कांस्टेबलरी के किरदार को निहायत अहम करार देते हुए एहलकारों को जिस्मानी फिटनेस, जदीद असलहे के इस्तेमाल और ड्राइविंग पर खसूसी तवज्जो देने की हिदायत की। वज़ीर दाखिला ने जदीद एंटी राइड आलात की खरीदारी, बैरिक्स में जरूरी सहूलियात की फरहमी और ट्रेनिंग सेंटर में जिम्नेजियम और स्विमिंग पूल की तामीर के अहकामात भी जारी किए। SP कायनात अजहर खान ने चीफ ट्रैफिक ऑफिसर इस्लामाबाद के ओहदे का चार्ज संभाल लिया। CTO कायनात अजहर कियानी की ज़ेर सदारत जोनल DSPs का इजलास। ट्रैफिक मैनेजमेंट, इन्फोर्समेंट और शहरियों को फराहम की जाने वाली सहूलियात का तफसीली जायजा लिया गया। उन्होंने कहा, इस्लामाबाद में ट्रैफिक डिसिप्लिन का फरोग, बेहतरीन ट्रैफिक मैनेजमेंट और शहरियों को मियारी सफरी सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद को मजीद मुअस्सर बनाया जाए और कानून शिकन अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां अमल में लाई जाएं। कराची में DG रेंजर्स सिंध के ज़ेर सदारत रेंजर्स हेडक्वार्टर्स में इजलास। अमन व अमान की सूरत हाल और मुहर्रमुल हराम के दौरान सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया गया। मुहर्रमुल हराम के जुलूसों और मजालिस की फूल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए इक़दामात ज़ेरे गौर आए। मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी के हवाले से किए गए लाहे अमल की मंजूरी भी दी गई। इजलास में रेंजर्स और पुलिस की जानिब से स्नैप चेकिंग को मजीद मुअस्सर बनाने का फैसला किया गया। पंजाब हुकूमत मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी इंतजामात के लिए मुतहर्रिक। वज़ीर आला की हिदायत पर काबीना कमेटी बराए अमन व अमान की साहिवाल में डिवीजनल अमन कमेटी और उलमा व मशाइख से मुलाकात। सूबाई वज़ीर और चेयरमैन काबीना कमेटी ख्वाजा सलमान रफीक, सूबाई वज़ीर और को चेयरमैन बिलाल यासीन और सूबाई वज़ीर सैयद आशिक हुसैन करमानी की शिरकत। उलामा सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी की सरबराही में तमाम मकातबे फ़िक्र के उलमा इकराम शरीक हुए। डिवीजनल अमन कमेटी और उलमा व मशाइख ने मुहर्रमुल हराम के बेहतरीन इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा, इत्तेहादे उम्मत के लिए उलमा इकराम के मुखलसाना किरदार पर खराज तहसीन पेश करते हैं। जिला इंतजामिया, पुलिस और जुलूस व मजालिस के मुंतज़मीन बाहमी ताउन से इंतजामात कर रहे हैं।
खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ अजला में आंधी और तेज बारिश ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जाँ बहक जबकि मुतअद्दिद जख्मी हो गए। डेरा इस्माइल खान में शदीद बारिश के बायस नदी नालों में तुग़यानी आ गई, जबकि लाहौर, फैसलाबाद, जंग, चिन्योट और सियालकोट समेत दीगर इलाकों में तेज हवाओं के बायस बिजली की फराहमी शदीद मुतासिर हुई। सूबाई दारुल-हुकूमत समेत पंजाब भर में बारिश बरसाने वाला कमजोर सिस्टम अब भी मौजूद है, जिससे गर्मी की शिद्दत में कमी आई है। तेज आंधी के बायस मुतअद्दिद मकामात पर दरख्त जड़ों से उखड़ गए और सोलर पैनल समेत दीगर तनसीबात को भी शदीद नुकसान पहुंचा। दूसरी जानिब PDM ने सूबे भर में आंधी, बारिशों और यालाबारी से मुतालिक अलर्ट जारी कर रखा है, जिसके तहत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में मजीद बारिश का इम्कान है।